يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی اور بادشاہی اور ہر قسم کی تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات اور تکبیرات صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا ہی اس کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا و دستگیر، غوث العظم، بگڑی بنانے والا، کھوٹی کھڑی کرنے والا، ہم سب کا معبود حقیقی ہے. بے شمار بحد و حساب درود و سلام و امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام کل کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے یہ انتہائی مختصر اور بہت ہی مختصر زندگی، اور اس زندگی پر ہماری آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے. اس تھوڑے سے عرصے میں ہم نے اپنی آخرت کی زندگی کو بنانا ہوتا ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت اپنی اس دنیا کی زندگی کو فضول، لیانی، بیکار، بے مقصد باتوں اور اعمال میں صرف کر کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اور جو کچھ ان کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتے. یاد رکھیے، جن لوگوں کی نسبت بڑی ہوتی ہے ان لوگوں کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. جن لوگوں کا دعویٰ بڑا ہوتا ہے ان کے پاس دلیل بھی بڑی ہونی چاہیے. اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلم ہیں اور پھر اس کے اوپر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اہل السنہ ہیں، تو لہذا جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، اپنے آپ کو اہل الحدیث کی طرف اپنی نسبت کو جوڑتا ہے، اہل السنہ والجماعہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف اپنی نسبت جوڑتا ہے، اور صحابہ اکرام جو اللہ کے نبی کی سب سے پہلی جماعت ہے، اولین اسلام کی جماعت ہے، جو اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے، اللہ کے چنیدہ لوگوں کی جماعت ہے، ایسے لوگوں کی طرف جن کی نسبت ہو ان کے کندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے.
صرف یہ بات کہہ لینا کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، صرف خلفائے راشدین کے نعرے لگا لینا، اہل بیت اطہار کے تذکرے کر لینا، ان کے دعوے کر لینا، ان کی محبت کا دم بھر لینا، یہ کافی نہیں ہے جب تک اللہ کے پاک حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے اصحاب، آپ کے خلفاء، آپ کی اہل بیت کی محبت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا نہ کیا جائے تو یہ محبت کبھی بھی کامل محبت بن ہی نہیں سکتی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ایک دلیل پیش کرتے ہیں، نہیں بس اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے، بیڑا پار ہو جائے گا، بس میں لجپال دے لڑ لگی ہیں، میں منگتی داتا دی، بس چند کے اشعار بنائے ہوتے، وہ اشعار کے پیچھے ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ٹرک کی بتی کے مگر لگا۔ من بطأ بعمل لم یسرع بہ نسب، جس آدمی کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا، اس کی نسبت اس کو کبھی آگے نہیں بڑھا سکتی۔ کوئی کہے نا کہ میں اہل حدیث ہوں، عمل اس کا نہ قرآن کے مطابق ہے نہ نبی کی سنت کے مطابق۔ کوئی کہتا ہے میں اہل سنت والجماعت ہوں، اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کا عمل، اس کا بول، اس کا قول، اس کا عمل، اس کے طرز زندگی، اس کی طرز معاشرت، اس کی معیشت، کچھ بھی قرآن و سنت کے مطابق نہیں۔ اور صحابہ کرام جو قرآن و سنت کو اولین اس کو یاد کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کے مبلغین تھے، ان کے مطابق وہ زندگی بسر نہیں کرتا تو کیسے وہ شخص ہے وہ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں؟ تقاضا محبت کا جو ہے وہ ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج بدقسمتی کی بات یہ ہے، آپ کو دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو یہ نعرہ لگاتے ہوئے ملیں گے، اور مسلمانوں کی کثیر تعداد کہ حرمت رسول پر جان قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ غلام تو پھر غلام ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی تو پھر کوئی نہیں چلتی، جس کا غلام ہوتا ہے بس اسی کے پیچھے چلتا ہے۔ اور دیکھیے کہ ہم کیسے غلام ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اور مسلم اور مسلمہ عربی زبان میں اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی ناک میں نکیل ہوتی اور وہ نکیل مالک کے ہاتھ میں ہوتی۔ مالک کون ہے؟ اس جانور میں سے کوئی غرض نہیں، وہ بچہ ہے، وہ جوان ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، بس اس کا مالک ہے، نکیل اس کی ہاتھ میں ہے۔ تو وہ اونٹ اتنا بڑا جانور جس کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، ہر جمعے کو آپ جمعے کی دوسری رکعت میں اس آیت کو سنتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں اللہ نے اونٹ کی تخلیق کیسے کی ہے؟ اتنا بڑا جانور کتنا مسخر ہے، کتنا تابع ہے، کتنا مطیع ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کے ہاتھ میں اس کی نکیل ہے تو وہ اس کی حکم کی سرتابی بھی نہیں کرتا، اس کی بھی اتباع کرتا ہے، چلاتا ہے چلتا ہے، روکتا ہے روک جاتا ہے، بٹھاتا ہے بیٹھ جاتا ہے۔ تو مسلم کا معنی یہ ہے کہ ہماری نکیل اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں، جیسا وہ چاہیں گے ہم بولیں گے، جیسا وہ چاہیں گے ہم عمل کریں گے، جس سے ہمیں روکیں گے اس بول سے، اس عمل سے اپنے آپ کو روک لیں گے۔ یہ ہوتا ہے مسلم کا معنی، اور غلام کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ غلام اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ تو کسی کی ملکیت ہے، حتیٰ کہ غلام تو اپنی مالک کی مرضی کے بغیر کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، پہن نہیں سکتا، اٹھنا بیٹھنا اس کا نہیں ہو سکتا۔ ہم کیسے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعرے پر ہم اس قدر اتراتے ہیں اور اس قدر ہم اس پہ بڑے زور و شور کے ساتھ نعرے لگاتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی میں غلامی رسول ہے؟ ہم تو جہاں جی چاہتا ہے وہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، جہاں ہمارا جی نہیں چاہتا وہاں پر بات نہیں مانتے۔ نہیں تو ہماری غمیاں دیکھ رہے ہیں، ہماری خوشیاں دیکھ رہے ہیں، پھپھو کا راز نہ ہو جائے، وہاں ہماری پھپھو اوپر ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نیچے ہو جاتا ہے۔ تایا چچا کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، علاقے کے لوگ کیا کہیں گے، حتیٰ کہ ہماری رنگیوں پر جو اثار ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے، واللہ آپ اکثر انسانوں کا سروے کر لیں، پوچھ لیں، صرف برادری کی وجہ سے وہ اثار ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں، اندر سے وہ بیچارے بھی مان نہیں رہے ہوتے، ان کو پتا ہوتا ہے، خود اپنے منہ سے لوگ کہتے ہیں اور یہ بس کھانا کھلانا ہے، انہوں نے کون سا ماری جا، کوئی عزت رکھنی ہے، ڈکار مار کر کے کوئی نہ کوئی نقص نکال کر کے جانا ہے۔ ایک وہ عمل جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو کر رہے ہیں،
اور کر بھی کس کے لیے رہے؟ برادری کے لیے، ناک نہ کٹ جائے، خاندان والے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، بائیکاٹ کر دیں گے، ناراض ہو جائیں گے، غمی خوشی چھوڑ دیں گے۔ ہماری تو غلامی رسول بھی اتنی ہے، شادی بیاہ کے موقع آتا ہے تب بھی ہم دیتے ہیں، بہنیں ناراض ہو جائیں گے، خاندان ناراض ہو جائے گا، ڈھول دھماکہ نہیں کیا، کوئی ساز باجا نہیں ہے، کوئی گانے باجے نہیں ہے، کوئی نہیں کہ پٹاخے نہیں ہے، کوئی نہیں کہ اپنے جو ہندوؤں کی رسمیں وہ آپ نے کیوں نہیں کی ہیں؟ یار برادری کو کیا منہ دکھائیں؟ وہاں ہمارا سماج، ہماری برادری اوپر ہوتی ہے، وہاں ہماری انا اوپر ہوتی ہے، اور کہیں پر ہماری خواہشات نفس اللہ اور اس کے حکم پر غالب ہوتی۔ ہم نے ان قبروں کی پوجا پرستش، اس کو تو شرک جانا، اس کے خلاف تو زور و شور سے بولے، لیکن جو ہمارے اندر ہم نے اپنا ایک معبود بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے خلاف کبھی ہم نے جہاد نہیں کیا، جس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ ہمارے اندر بھی تو بیٹھا نا بت، اس بت کو توڑنا ہے، اور سب سے بڑا جہاد بھی یہی ہے۔ کسی کے منہ پہ تھپڑ مارنا تو بہت آسان ہے، اپنے منہ پہ مارنا بڑا مشکل ہے۔ کسی کے خلاف بولنا بڑی بات ہے، اپنے نفس کے خلاف مڑ کھڑا ہونا تو اس کی ایک نہیں ماننی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا اپنے نفس کو مغلوب کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو غالب کرنا ہے، یہ کوئی کرتا ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب تک محبت رسول اور محبت صحابہ و اہل بیت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم اپنے اس دعوے کے اندر، اپنے اس نعرے کے اندر سچے نہیں ہو سکتے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کیا ہے؟ پوری زندگی ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال سے معمور ہے، اعمال سے معطل ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں بس کلمہ پڑھ لیا کافی ہو گیا، نہیں، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے لوگ نماز نہیں پڑھتے، رمضان آتا ہے صحت مند توانا تندرست لوگ روزے نہیں رکھتے، حج کی استطاعت کے باوجود دنیا کے سارے دھندے ان کے چلتے ہیں، لیکن حج کا موسم آتا ہے حج نہیں کرتے، کثیر تعداد ہے مسلمان، زکات صاحب نصاب ہونے کے باوجود لوگ زکات نہیں ادا کرتے۔ بدقسمتی اس سے بھی بڑی یہ ہے، لوگ بینکوں کے اندر، حالانکہ ہم قائل نہیں ہیں بینک کی زکات، کوئی زکات نہیں، ہم اس کو زکات نہیں سمجھتے، لیکن لوگ بینکوں کے اندر پیسہ رکھتے ہیں اور پھر وہاں پر صرف زکات سے بچنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے صرف زکات کی کٹوتی سے، اپنے پیسے کی کٹوتی سے بچنے کے لیے اپنا مسلک بھی چینج کر دیتے ہیں، تشیع لکھوا دیتے ہیں، چونکہ ان کی زکات اگر لکھا ہو تو ان کی زکات نہیں کاٹی جاتی۔ یعنی کس قدر ہم لوگ اسلام کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنے والے لوگ ہیں، ہم دین کو دین آج تک سمجھا ہی نہیں ہے، اور اس میں ہم سب برابر کے سردار ہیں، چونکہ اس دین کا حلیہ بگاڑنے میں ہم سب کا کردار ہے، اس معاشرے کی تباہی میں، اخلاقی گراوٹ میں ہم سب ذمہ دار ہیں، اور کوئی بگاڑنے کے لیے ہر ایک کا حصہ ہے، سدھارنے کی بات آتی ہے، سنوارنے کی بات آتی ہے، معاشرے کو پاکیزہ بنانے کی بات آتی ہے، تو پھر وہاں پر ایک جملہ ہوتا ہے، جی میرے اکیلے کے ٹھیک ہونے سے کیا ہو جائے گا، میرے اکیلے کے کہنے سے کیا ہو جائے گا، میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہو جائے گا، پورا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ بس اس ایک جملے کو سامنے رکھ کر کے کوئی سدھرنے کی، سنورنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اور اسی بنا پر ہمارا معاشرہ سدھرتا بھی نہیں۔ اگر میں یہ ذمہ داری لے لوں کہ جو میرے اندر فالٹ ہے، میرے اندر کمی ہے، میرے اندر نقائص ہے، میں ان کو دور کر لوں، آج سے میں شروع کرتا ہوں، اس عمل کو نہیں کروں گا، یہ عمل اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے، یہ نہیں کروں گا، یہ معاشرے کو گندا کرتا ہے، پراگندا کرتا ہے، میں اس کام کو چھوڑ دوں گا، ایک ایک بندہ اپنی ذات سے بھی اصلاح شروع کر دے، ورنہ معاشرہ پاک اور صاف معاشرہ بن جائے۔ ہماری کاوش اور کوشش ہی نہیں اس حوالے سے۔ اور صحابہ کرام جو دین اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، وہ پورے کا پورا دین معاشرے کو پرامن بناتا ہے، پاکیزہ بناتا ہے، تطہیر کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، تصفیہ کرتا ہے، معاشرے کو اندر ایسے اشخاص پیدا کرتا ہے کہ وہ اشخاص ان کے اندر کتنی برائیاں کیوں نہ ہو، وہ برائیوں سے ایسے نفرت شروع کر دیتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا، نبی کی جماعت کا ذکر کیا۔ ہم اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو چیک کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اس کے مخاطب صحابہ کرام ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا،
اے نبی کے صحابہ جان لو ان فیکم رسول اللہ، بے شک تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ رسول تم سب کی پیروی کرنا شروع کر دیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی باتیں ماننی شروع کر دیں، تمہاری رائے پر چلنا شروع کر دیں، تمہاری اتباع کرنی شروع کر دیں، یہ تو بات جیستی بھی نہیں نا کہ نبی امتی کی پیروی کرے، لیکن اے صحابہ اگر نبی تمہاری پیروی کرنا شروع کر دیں لعنتم، تم سب کے سب تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں پڑ جاؤ۔ اس لیے کہ جو امتی ہوتا ہے اس پر وحی آتی ہے نہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے نہیں، اللہ کے مقاصد پیغمبر کوئی رسول کوئی فرشتہ ان کے پاس آتا ہے نہیں، کس کے پاس آتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ تو لہذا اللہ اپنے رسول کی رہنمائی کرتے ہیں ایک مسئلے کے اندر، عقیدہ ہو، عبادت ہو، اخلاق کردار ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، معاملات ہو، اللہ اپنے رسول کی رہنمائی کرتے ہیں، رسول پھر اپنے امتیوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ الٹ ہو جائے کہ رسول کی اتباع کے بجائے رسول امتیوں کی اتباع کرنی شروع کر دے، ان کی ماننی شروع کر دے کہ نہیں جی اللہ کے نبی میری بات مانے، نہیں جو میں کہتا ہوں میری رائے ٹھیک ہے، اس پر آپ چلیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں، تو نقصان ہوگا۔ تو رسول مطاع ہوتا ہے اور امتی مطیع ہوتے ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب یہ معاملہ الٹ ہو جائے تو لازمی بات ہے پھر نقصان ہوگا، لعنتم، تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ نے صحابہ کی خوبی بیان کی، اے صحابہ تم بڑے عظیم لوگ ہو، اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا کرم کیا ہے، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے تمہارے ساتھ۔ کیا مہربانی؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تم لوگ رسول کی پیروی کرنے والے ہو، رسول کو اپنے پیچھے نہیں لگاتے بلکہ خود رسول اللہ کے پیچھے لگتے ہو، پیروی کرتے ہو، اتباع کرتے ہو، فرمانبرداری کرتے ہو۔ کیوں کرتے ہو؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں، تمہاری نگاہوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا۔ صحابہ کی نگاہ میں سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ ایمان۔ اتنا محبوب بنا دیا اللہ نے، اتنا محبوب بنا دیا، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان سے جان تو چھین لے گئی لیکن ان سے ایمان بھی سلب کر سکے۔ تاریخ پڑھی، احادیث پڑھے آپ، سیدنا بلال، کون واقف نہیں ہے، کون مسلمان ہے جو سیدنا بلال کی زندگی سے، صحیح سیرت سے، کردار سے، ان کے اوپر ظلم کے جو پہاڑ ڈھائے گئے ان سے واقف نہیں ہے۔ مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر، صحراؤں میں، ریگستانوں میں، زمین پر گھسیٹا تک گیا، ان کو گلے میں رسی ڈال کر زمین پر گھسیٹا، چندے ڈال کر بھاری پتھر رکھ دیے گئے گرم، یہاں تک کہ وہ ریت بھی ان کے جسم سے ٹھنڈی ہوتی تھی۔ اس کے باوجود ایمان چھین نہیں سکے۔ احد احد اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، یہ تمہارے لات، عزا، منات، ہبل یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک ہی اللہ ہے جو سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ بننے والا ہے۔ ایمان بھی سلب کر سکے۔ سیدہ خبیر، خباب، سیدہ سمیہ، ان کی زندگیوں پر بندے کے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں تک کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا اور ان کے جسم کی چربی جو پگھلتی، اس چربی کے پگھلنے سے وہ انگارے ٹھنڈے پڑتے۔ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے کون سی مصیبت آج تک جھیلی اسلام کے لیے؟ سوچیے کبھی آج تک ہمیں تو کانٹا بھی نہیں چبھا اسلام کے لیے۔ ہاں دنیا کے لیے بے شمار کانٹے بھی چبھے، بے شمار تکلیف بھی اٹھے، ہم نے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کوئی تکلیف بھی آج تک نہیں اٹھائی۔ کچھ بھی ہمارے ساتھ آج تک مصیبت ہمیں نہیں پہنچی کہ میں یہ کہہ سکوں کہ اسلام کی وجہ سے میں نے یہ دکھ اٹھایا۔ ہاں دکھ اٹھانے والوں نے اٹھائے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی 2 بیٹیوں کو ایک ہی وقت میں طلاق دے دی گئی، صرف کس بنا پر؟ اسلام کی وجہ سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ کو کوئی دشمنی نہیں تھی، دشمنی تھی اللہ کی توحید کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، کہ ہم سب کو چھوڑے اور ایک اللہ کے در پر آ جائیں اور اس یتیم کی باتیں ماننی شروع کر دیں۔ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو کوئی یتیم ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے۔
اللہ کے نبی نے طائف کے میدانوں میں تکلیفیں دی، میدان احد دیکھیں، میدان بدر دیکھیں، حنین دیکھیں، تبوک دیکھیں، یرموک دیکھیں، ایک ایک غزوے کے اندر کتنے کتنے صحابہ شہید اور زخمی ہوئے، چور چور ہو گئے جسم ان کے، بچے یتیم ہو گئے ان کے، یہ انہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھی۔ آپ اور میں اپنی زندگی پر نگاہ ڈالیں، اس سے پیچھے جتنی زندگی ہم نے گزاری ہے، ہمیں اسلام کے لیے کوئی تکلیف ملی آج تک؟ کوئی دعویٰ آپ میں سے کوئی شخص کر سکے میں اسلام کے لیے کام کر رہا تھا مجھے یہ تکلیف پہنچی؟ ہم تو موج مستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس دین کی قدر بھی نہیں جو ہمیں پلیٹ میں رکھ کر کے دیا گیا ہے۔ نہ پاکستان کی قدر ہے اور نہ اسلام کی قدر۔ ہاں دعوے ہمارے ضرور ہیں اور بہت بڑے بڑے دعوے۔ دنیا کی زندگی کو صحابہ اہل بیت کی محبت میں تبھی ہم صحیح معنی میں اپنے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں جب تک صحابہ والا طرز عمل میں۔ اور یاد رکھیے جنت بھی اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ عمل کرنے والوں کے لیے بنائی، جن کی زندگی کا ایک عمل اسلام کے مطابق ہے اور وہ کوئی لمحہ بھی عمل کے بغیر نہیں گزارتے۔ یہ عمل ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ایمان ہو اور بندے کا عمل اسلامی نہ ہو، وہ ہمارے سالہ سے دور ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان کے بغیر عمل کا کچھ فائدہ نہیں۔ ایمان بنیاد ہے۔ اگر میرا اور آپ کو اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، تمام انبیاء پر ایمان ہے، ہمارا آخرت کے دن پر ایمان ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، اس ایمان کے بعد ہماری چھوٹی چھوٹی نیکی بھی اللہ کے ہاں بڑی قابل قدر ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو شخص بھی عمل صالح کرے گا اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہوگا، یہ جو میں چیزیں ذکر کی سب پر اس کا ایمان ہوگا، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کی کسی بھی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ عمل آپ نے کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا۔ اور اللہ کون ہے؟ ان اللہ شاکر علیم، اللہ تو قدردان ہے، اللہ خوب علم رکھنے والا ہے۔ اپنی زندگی کو عمل سے معمول کریں، بے عملی بد عملی کی زندگی سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ جن لوگوں کی محبت کا دم ہم بھرتے ہیں، جن کی محبت کے نعرے ہم لگاتے ہیں، جن کے نظام کو لانے کی بات کرتے ہیں، ان کی زندگی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح سے معمور تھی۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تمہیں ہمارا قرب نصیب ہو جائے گا۔ یہ جو عمل صالح ہے کسی بھی نیکی کو زندگی میں حقیر نہ جانے، کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کو حقیر نہ جانے، اس لیے کہ جب بندہ گناہ کو حقیر سمجھتا ہے گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے اور کر گزرتا ہے، اور جب نیکی کو حقیر سمجھتا ہے اس نیکی کو کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، وہ نیکی نہیں کر پاتا۔ زندگی کا یہ اصول یاد رکھیے، کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ جانے کہ نیکی حقیر جانی گئی تو نیکی سے آپ محروم ہو، گناہ کو حقیر نہ جانے اس لیے کہ گناہ حقیر سمجھ کر کے بندہ دلیر ہو جاتا ہے گناہ کرنے پر۔ اور دوسرا اصول یاد رکھیں، اپنی زندگی میں جب بھی نیکی کریں پھر بھول جائیں، جو نیکی کرے پھر کیا کریں؟ بھول جائیں۔ آپ نے اچھا کام کیا، اچھا عمل کیا ہے، کسی کی خدمت کی ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، آپ نے کوئی نماز پڑھی، آپ نے روزے رکھے، آپ نے زکاتیں دیا، ڈنڈورا مت پیٹے، بھول جائیں، کچھ بھی نہیں کیا اس ضرور کے ساتھ۔ اور زندگی میں کبھی گناہ ہو جائے اس کو کبھی نہیں بھولنا، پوری زندگی اس گناہ کو یاد رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ گناہ جب تلک یاد رہے گا۔ آپ دیکھیے نیکی جب یاد رہتی ہے تو کہیں نہ کہیں ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ یاد رکھیے نا، ایک بندہ اس کے ساتھ نے نیکی کی، آپ نے اس نیکی کو یاد رکھا ہوتا، کافی عرصے بعد اس بندے کی طرف سے آپ کو کوئی اذیت پہنچی، آپ نے کہا یار میں نے تو بڑا وقت میں تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا، بس یہیں سے آپ کی نیکی گئی فارغ۔ اور گناہوں کو یاد رکھنے سے بار بار شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، پشیمانگی ہوتی ہے، بندہ ہر وقت سوچتا ہے میں نے وہ گناہ کیا تھا، میں نے وہ گناہ کیا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے زندگی میں یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ نیکی کریں تو بھولیں اور گناہ کریں تو کبھی نہ بھولیں۔ جو بندہ اپنی زندگی میں چار باتوں کو سامنے رکھ کر کے زندگی بسر کرتا ہے، نیکی کو حقیر نہیں جانتا اور اس نیکی کو کر گزرتا ہے، گناہ کو حقیر نہیں جانتا اور اس گناہ کو حقیر نہ سمجھ کر کے دلیر نہیں ہوتا، نیکی کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، وہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور گناہ کر کے گناہ کو یاد رکھتا ہے
اللہ ایسے بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو عمل سے معمور کریں۔ یہ زندگی میں آپ کا اچھا عمل ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ السبا میں وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا۔ لوگوں یقین کر لو تمہارے اموال، تمہارا مالی طور پر کیا سٹیٹس ہے ہمیں کچھ فائدہ نہیں، ہم نے اس کو دیکھنا بھی نہیں، تمہارا مالی سٹیٹس کیا ہے۔ ولا اولادکم، تمہارے بیٹے کتنے، تعداد کتنی ہے، ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے، ہم اس کو بھی نہیں دیکھتے۔ تمہیں اگر ہمارے قریب کوئی چیز کرتی ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب کے قریب کوئی چیز کرنے والی ہے تو وہ کیا ہے؟ الا من آمن وعمل صالحا، ایمان لاؤ، اچھے کام کرو، اور عمل صالح کرو گے، تمہارا ایمان کی برکت سے کیا وہ تمہارا اچھا کام تمہیں ہمارے قریب کر دے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، عمل تھوڑا کیا ہوگا اللہ بڑھا کر کے اجر عطا فرمائے، بڑھا کر کے اپنی شان کے مطابق بڑھا کر دیں گے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، دنیا میں انہوں نے جتنی بھی تکالیف جھیلی ہوں گے، جتنی بھی بدامنی کا شکار رہے ہوں گے، جسم میں بدامنی، بیماریاں، معاشرے میں بدامنی، گھر میں بدامنی، بہت سارے لوگوں سے تکلیفیں جھیلی، کبھی امن کی زندگی بسر نہیں کی، لیکن وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، قیامت کے دن امن والے بالا خانوں میں ان کو جگہ دے دی جائے گی۔ یہ عمل ہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، کیا ایک مومن اور ایک فاسق برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، داروں کا دار عمل پر، جو لوگ ایمان لائے پھر اچھے اعمال کیے، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنت ہے، نزلا بما كانوا يعملون، ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں بہترین مہمان نوازی تیار کی ہوئی۔ سورہ واقعہ پڑھیں، ترجمہ قرآن مجید کا پڑھا کریں، سورہ واقعہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو تمام نعمتوں کا ذکر ملے گا۔ آپ سورہ دہر پڑھیں، آپ کو ایک تفسیر کے ساتھ جنت کی نعمتوں کا ذکر ملے گا، اور آپ سورہ الف لام میم سجدہ پڑھیں، آپ کو تفسیر کے ساتھ جنت کی نعمتوں کا ذکر ملے گا۔ اور تینوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جا کر جو بات کی ہے، سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی جو کچھ بھی ملے گا، ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک یہ تمہارے لیے بدلہ ہے، کس کا؟ جو تم نے دنیا کی زندگی میں اچھے کام کیے تھے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری جو کوشش بھی دنیا میں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے تھی، دین کے لیے تھی، آخرت کو سنوارنے کے لیے تھی، آج تمہاری ساری کوششوں کی قدر کی جائے گی۔ سورہ واقعہ میں تفسیر بیان کر کے آخر میں اللہ نے جزاء بما كانوا يعملون، یہ جتنی نعمتوں کا ہم نے جنت کا ذکر کیا ہے، حور و قصور کا ذکر کیا ہے، نہروں کا ذکر کیا ہے، کوئی بھی نعمت ذکر کی ہے، ان ساری نعمتوں کو ہم کس کو دیں گے؟ جزاء بما كانوا يعملون، اس کو ملے گی جس کے اعمال اچھے ہوں۔ اپنی سورہ حاقہ پڑھے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے، وہاں بھی یہ کہا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو موج مستی کے ساتھ مزے کرو، یہاں پر کیوں؟ تم نے گزرے ہوئے ایام میں کام اچھے کیے تھے۔ اس لیے یہ جو دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کو صرف نعروں کے حد تک محدود نہ کیجیے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت اچھا نعرہ ہے۔ حرمت رسول پر جان قربان ہے، بڑا اچھا نعرہ ہے۔ صدیق کی صداقت بہت اچھا نعرہ ہے۔ فاروق کی عدالت بڑا اچھا نعرہ ہے۔ عثمان کی سخاوت اور حیا بڑا اچھا نعرہ ہے۔ علی کی شجاعت بڑا اچھا نعرہ ہے۔ حسنین نبی کے پھول ہیں، بہت اچھا نعرہ ہے۔ فاطمہ کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ازواج مطہرات کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی اور میری زندگی میں ان کا رنگ کتنا ہے۔ جس نے ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا، جس رنگ میں انہوں نے رنگا تھا، اور وہ رنگ کون سا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بڑھ کر بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ونحن له عابدون، وہ رنگ اللہ کی بندگی سے چڑھتا ہے۔ جیسے انہوں نے اللہ کی بندگی کر کے اللہ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھایا، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اللہ کی بندگی کر کے اپنے اوپر وہ رنگ چڑھائیں گے، پھر قیامت کے دن کا ساتھ بھی مل جائے گا۔ مگر نہیں خالی خودی دعوے اسی کام کے لیے رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے انتہائی ایک پیارے اور محترم دوست بزرگ فوت ہوئے ہیں. کل مردان کی نماز جنازہ تھی. ان کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں. وہ اللہ کے ولی آدمی تھے, نیک اور صالح آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی صغیرہ کبیرہ اعلانیہ پوشیدہ ہر قسم کی خطاؤں سے درگزر فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام فوج شدگان کی بخشش فرمائے, سب کے درجات کو بلند فرمائے, سب کی قبروں کو منور فرمائے, سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع کر دے. اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا. اللہ ان کو دنیا کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما دے. اللہ قبر کے اور آگ کے عذاب سے بچا دے. اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے. اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے. میرے بھائی بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ کے فضل و کرم سے کچھ بہتری آئی. خصوصی طور پر آپ ساتھی نے پہلے بھی دعا کی, بھی دعا کریں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا کر دے. اللہ صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دے. تمام پریشان حالوں کے اللہ پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ ساروں پر مہربانیاں کر دے. اللہ ہمارے اس ملک پر مہربانی کر دے. اللہ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی انتشار سے محفوظ کر دے. اللہ باہر اور اندر کے دشمن سے ہمارے ملک کو بچا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں ایک پرامن اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اپنی اور اپنے بھائیوں کی, اپنی اس امت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے توحید و سنت پر زندہ رکھے, اور جس طرح ہمارا خاتمہ ہو اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ جمعہ ہم نے 12:30 بجے شروع کرنا تھا 35 منٹ میں, لیکن میری جو راستے میں گاڑی میری خراب ہو گئی جس کی وجہ سے میں لیٹ پہنچا. اس لیے اگلا جمعہ انشاءاللہ 12:35 پہ شروع ہوگا. السلام علیکم.